ہم سب جانتے ہیں کہ نبی سلیمان علیہ السلام جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص عزم دیا تھا، ایک خاص معجزہ دیا تھا کہ وہ جتنے بھی جانور تھے ان سے مکالمہ کر سکتے تھے، ان سے گفتگو کر سکتے تھے، وہ ان کی بات کو سنتے تھے، وہ ان کی بات کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان ایک دن سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنے منہ میں ایک گندم کا دانہ ڈال کر سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیونٹی اپنے منہ میں گندم کا دانہ ڈالے سمندر کی طرف کہاں بھاگی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور سے دیکھتے رہے، توجہ سے دیکھتے رہے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ سمندر کی طرف ایک سمندری مخلوق آئی ہے اور سمندری مخلوق نے اپنا منہ کھولا اور وہ چھوٹی سی چیونٹی کہ جس کے منہ میں گندم کا دانہ تھا وہ اس سمندری مخلوق کے منہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ اس کے منہ میں جا کر بیٹھی تو اس مخلوق نے یعنی سمندری مخلوق نے اپنا منہ بند کیا اور وہ تیرتی ہوئی سمندر کی طرف اندر لہروں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ حضرت سلیمان بڑی حیرت سے یہ تمام ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر گزرتی ہے، آپ وہیں پر موجود ہیں کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہی سمندری مخلوق واپس کنارے پر آتی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے اور وہ جو چھوٹی سی چیونٹی تھی جو ایک گندم کا دانہ لے کر اس سمندری مخلوق کے منہ میں گئی تھی وہ باہر نکلتی ہے اور اب اس کے منہ میں وہ گندم کا دانہ نہیں ہے۔ جب حضرت سلیمان نے یہ تمام ماجرا دیکھا تو آپ نے اس چیونٹی کو مخاطب کیا اور اس چیونٹی سے کہا کہ میری بات سنیے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم یہ گندم کا دانہ لے کر اس سمندری مخلوق کے اندر گئی اور پھر وہ سمندری مخلوق اندر چلی گئی اور یہ تم واپس آئی تو یہ وہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میری اور اس سمندری مخلوق کی یہ ذمہ داری لگائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں اپنے منہ میں رزق، خوراک یا کوئی بھی چیز چاہے دانہ، چاول، گندم لے کر سمندر کی گہرائیوں میں جاؤں۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے کہ اللہ نے اس کو وہاں سے نکلنے کا اذن نہیں دیا، مگر کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہر شے کو، ہر چیز کو رزق عطا کرے گا، تو اللہ نے یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے اور اس سمندری مخلوق کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم ہر روز اس کو اس کا رزق باذن ربانی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب یہ گفتگو سنی تو حضرت سلیمان جو ہیں وہ بے انتہا پریشان ہوئے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ سوال پوچھا اس چیونٹی سے کہ جب تم اس کیڑے کے پاس جاتی ہو، اس کو رزق دے کر آتی ہو، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں موقع ملا ہو کہ تم نے اس کیڑے کے ساتھ گفتگو کی ہو، اس سے بات کی ہو، کوئی کلام کیا ہو؟ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے گفتگو کی ہو؟ تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اس سے کلام کیا، میں اس سے گفتگو کرتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتا ہے کیڑا، وہ کیا کلام کرتا ہے؟ تو وہ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ کیا گفتگو سنی؟ تو اس پر وہ چیونٹی کہنے لگی کہ میں نے اس کیڑے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس رب نے مجھ جیسے حقیر کیڑے کو سمندر کی گہرائی میں پتھر کے اندر رزق دینا نہیں بھولتا، جو رب میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ مجھ جیسے حقیر کیڑے کو یاد رکھتا ہے اور مجھے رزق عطا کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو رزق دینا بھول جائے؟ ہم اکثر اپنی زندگی میں ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں مگر رزق کے لیے عمل کوئی نہیں کرتے، جبکہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ جب آپ ہمت کرتے ہیں، جب آپ ہیلا کرتے ہیں تو اللہ پھر وسیلہ بناتا ہے۔ کوشش
جب کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو لیسن ہمارا آج کا یہ ہوا کہ کم از کم اس کیڑے سے ہی توکل سیکھ لیں کہ جو سمندر کی گہرائیوں میں موجود پتھر کے اندر ہے۔